ایسی طوفانی بارش میں میں اکیلا کہاں خوار ہوتا پھروں گا۔ ابھی میں یہ سب خواب و خیالوں میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر کسی کے پنجے مارنے کی آواز آئی۔ پنجے مارنے کی آواز سے مراد ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی کسی کی آواز آئی۔ میں اچانک خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنی رات گئے، اتنی آندھی طوفان میں کون ہوگا جو ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور اس آندھی طوفان میں ہمارے گھر آیا ہے کہ تبھی باہر سے آواز آئی، عارف میاں، میں ہوں آپ کا بھائی غیاث بھائی۔ اور مجھے ان کی آواز بالکل واضح طور پر سنائی دی۔ صاف آواز آئی کہ غیاث بھائی کی ہی آواز ہے۔ میں تیر کی مانند تیزی سے سنسناتا ہوا باہر نکلا اور فوراً مین گیٹ کا چھوٹا والا دروازہ میں نے کھول دیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دروازے پر حقیقت میں غیاث بھائی ہی کھڑے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول کر غیاث الدین بھائی کو اندر آنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ میرے لیے امید بن کر آ چکے تھے، کیونکہ ابھی ایک لمحہ پہلے ہی میں نے انہیں دل میں یاد ہی کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ میری پہلی بار اتنی جلدی مدد ہو گئی تھی۔ آتے سے ہی غیاث بھائی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا بھابھی جان کو؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ ان کے لبوں سے نکلنے والے یہ ابتدائی کلمات تھے، یعنی شروع کی بات ہی تھی، جس پر اصولاً مجھے چونکنا چاہیے تھا، مجھے حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن میں تھا جو اس قدر پریشان تھا کہ میں نے اس بات پر کوئی توجہ ہی نہ دی تھی۔ اور اس کے بعد غیاث بھائی کو میں اپنے بیڈ روم میں لے کر آ گیا۔ بیگم صاحب کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، غیاث بھائی نے دیکھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے، کسی ڈاکٹر کو تم نے دکھایا ہے نہیں؟ انہوں نے اگلا سوال میرے سامنے داغ دیا تھا۔ تبھی میں نے انہیں بہانہ کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک تھی، ابھی اچانک چند لمحے قبل ہی ان کی ایسی حالت ہوئی ہے، ورنہ یہ تو بالکل ہٹی کٹی تندرست تھی تھوڑی دیر پہلے تو۔ ایسی سردی اور بارش میں نہ جانے کوئی ڈاکٹر آنے کو راضی بھی ہوگا یا نہیں، اور ایسی جگہ پر کسی ڈاکٹر کا ملنا اتنا زیادہ آسان کام بھی نہیں ہے۔ مجھے تو غیاث بھائی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے گہار لگاؤں مدد کی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ غیاث بھائی آپ ہی بتائیں اب میں کیا کروں۔ میں نے اپنی پریشانی کا کھل کر غیاث بھائی کو اظہار کر دیا تھا، انہیں سب پریشانی بتا دی تھی کہ مجھے کیا کیا سمجھ میں نہیں آ رہا اور کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، تمہیں جو صورتیں یاد ہیں وہ صورتیں پڑھ کر ان پر پھونک کر دم کرو، میں ابھی آیا۔ غیاث الدین بھائی مجھے یہ نصیحت کر کر، تاکید کر کر، اور اس ارادے سے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ گھومے اور باہر نکلنے ہی والے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا، لیکن آپ کہاں چل دیے بھائی صاحب؟ میں نے انہیں پکارا لیکن انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ایسا لگا جیسے انہوں نے سن کے انسنی کر دی ہو، اور وہ دروازہ عبور کر چکے تھے، یعنی دروازے کے پار ہو چکے تھے، اور میں اس کے بعد انہیں بتانے کے لیے ان کے پیچھے لپکا کہ آخر وہ جا کر رہے ہیں۔ میں یہی بولنے والا تھا، ایسی طوفانی بارش ٹھنڈ میں آپ کہاں جائیں گے، لیکن وہ چلے ہی جا رہے تھے۔ میں نے غصے سے ان کا بازو پکڑ لیا، تبھی وہ پلٹے اور جلال و جاہو میں بولنے لگے کہ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کچھ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا انسان کی تڑپ کا ہم خاموشی سے مظاہرہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں ان کو تڑپتے ہوئے؟ انہوں نے خفگی کا اظہار کیا، یعنی خفا ہونے کا اظہار کیا، اور میرے ہاتھ کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میرا مطلب غیاث صاحب یہ ہرگز نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم کچھ دیر اور دیکھتے ہیں، یا آندھی طوفان اگر رک جائے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا، شاید یہ بارش تھم جائے اور بارش کی شدت میں غیاث صاحب کمی ہو جائے تو ہم دونوں چلیں گے، تلاش کر لیں گے کوئی ڈاکٹر آنے پر راضی ہوگا یا نہیں۔ میں نے اپنی شرمندگی چھپانے کی کوشش کی تھی اور بہانہ بنایا تھا۔ تبھی غیاث صاحب بولے، مریضہ کو ایسی حالت میں تنہا چھوڑ کر جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تم صرف ان کا خیال رکھو، ہم ابھی آتے ہیں، انہوں نے کہا، اور کسی بگلے کے مانند وہ آگے بڑھ گئے۔ میرا بیٹا اور بیٹی رضائیوں میں دبکے ہوئے سردی کی میٹھی نیند کا مزہ لے رہے تھے، کیونکہ انہیں یعنی بچوں کو کوئی چیز کی معلومات نہیں تھی کہ ان کی والدہ کو کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے انہیں جگایا ہی نہیں تھا اور انہیں آرام سے سونے دیا تھا، کیونکہ بچے کرتے بھی تو کیا کرتے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ تھا نہیں، اور میرے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ میں کر نہیں پا رہا تھا۔ اس وقت تو ان بچوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ رات ان کے ماں باپ پر کس طرح سے بھاری پڑ رہی ہے، کس طرح سے پریشانی بھری گزر رہی ہے۔ بارہا میں نے انہیں ان کی میٹھی نیند سے جگانے کی حماقت نہیں کی، کیونکہ میں ان کے جگا کر بھی کیا لیتا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں میری بیگم مریض میں تڑپ رہی تھی، لیکن غیاث الدین بھائی نے جو مجھے نصیحت کی تھی وہ بالکل سچ تھی، اور غیاث الدین بھائی سچ ہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے ابھی 2 صورتیں جو مجھے یاد تھی وہ پڑھ کر بیگم صاحبہ کے جسم پر پھونک ہی ماری تھی کہ اچانک میری بیگم صاحبہ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ جانے لگی۔ ابھی میں نے تیسری صورت پڑھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ کمرے میں تبھی اچانک سے غیاث الدین صاحب داخل ہوئے، ان کے پیچھے ہی پینٹ شرٹ اور کئی گرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ایک ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے ان سے سوال کیا، ارے غیاث بھائی آپ اتنی جلدی یہ ڈاکٹر کہاں سے پکڑ کر لے آئے؟ میں نے اپنی حیرت کو لفظوں میں بیان کر دیا تھا۔ میری آواز کان میں پڑتے ہی وہ ڈاکٹر اس طرف چونکا اور حیرت اور اضطراب سے ہمیں دیکھنے لگا، جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے بیدار کر دیا ہو،
और उससे समझ में नहीं आ रहा हो कि उसे किसने और क्यों आखिर बेदार किया। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, आप लोग कौन हैं और मुझे यहाँ कौन लेकर आया। डॉक्टर के लबों से अदा होने वाले जो लफ्ज थे वो मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रहे थे और मुझे अजीब भी लगे थे। तभी डॉक्टर ने एक और हैरान करने वाली बात कही। वो कहने लगा, मैं तो अपने अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहा था, मैं अपनी नाइट ड्यूटी पर था, लेकिन यहाँ कैसे आ गया मैं, कौन लाया मुझे यहाँ पर। वो डॉक्टर बदस्तूर हवास बाख्ता सा यानी एकदम चौंका हुआ सा सवाल करता रहा और उसके जवाब मेरे पास तो थे ही नहीं। तभी गयास भाई बोले, डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, आप रास्ते भर सोते रहे इसीलिए आपको मालूम नहीं पड़ा कि आप कब आए और कहाँ से आ गए और हम कब यहाँ पर पहुँच गए। गयासुद्दीन साहब ने उसे जवाब दे दिया, लेकिन वो नौजवान डॉक्टर जो था वो बस जिद रहा, वो जिद पर अड़ा रहा कि वो तो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था, लेकिन उसे मालूम क्यों नहीं पड़ा कि वो यहाँ तक आ गया है, बल्कि उसने तो एक नई कहानी सुना डाली। बकौल उसके वो अपने अस्पताल में नाइट ड्यूटी को अंजाम दे रहा था। एक मरीज को चेक कर वो वार्ड से निकलकर कॉरिडोर में आया ही था, तब उसकी निगाहों ने गयासुद्दीन साहब को वारिद होते हुए वहाँ पर देखा था। डॉक्टर उन्हें नजरअंदाज करता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ ही रहा था, इतनी देर में कि उसके कमरे तक वो पहुँचता। गयासुद्दीन साहब ने सुनिए करके डॉक्टर को मुखातिब किया और डॉक्टर ने बताया कि मैंने इन्हें कहा भी कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, प्लीज आप डॉक्टर उस्मान के पास जाइए और उनसे जाकर अपना मसला बयान कर दीजिए, वो आपकी जरूर मदद करें क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ नाइट ड्यूटी की वजह से। वो सामने ही उनका कमरा है डॉक्टर उस्मान का, आप वहाँ चले जाइए प्लीज। डॉक्टर ने हाथ के इशारे से कॉरिडोर के इख्तिताम पर बने हुए एक कमरे की निशानदेही करते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए एक लम्हे के लिए निगाहें उठाकर गयासुद्दीन साहब को देखा ही था और उसने गयासुद्दीन साहब की निगाहों में देखा ही था और बस वही एक लम्हा अपना काम कर गया था। उसके बाद से इसे कुछ भी याद नहीं था। उस लम्हे के बाद ही डॉक्टर साहब का दिमाग काम करना बंद कर दिया था और मेरे घर के कमरे में आने के बाद ही जैसे ही मैंने पूछा इतनी जल्दी आप डॉक्टर को ले आए, उसी लम्हे डॉक्टर साहब का दिमाग काम करना फिर से स्टार्ट कर दिया था। उस लम्हे से लेकर घर में दाखिल होने तक किसी भी लम्हे की उन्हें जरा बराबर भी इत्तला नहीं थी, जरा बराबर भी याददाश्त बाकी नहीं थी और यही बात मुझे भी हैरत के समंदर में डुबकियां लगाने पर मजबूर कर रही थी। ये मरीजा हैं, जरा आप इनका मुआयना करके बताइए कि इन्हें कैसी तकलीफ लाहक हो चुकी है कि ये बहुत तकलीफों में तड़प रही हैं। गयासुद्दीन साहब के तवज्जो दिलाने पर डॉक्टर था जो हर बात को पसे पुष्ट रखकर मेरी बेगम के वजूद पर झुक गया और निहायत ही तवज्जो के साथ उनका मुआयना करने लगा। अंदरूनी अजाब में तनाव या खिंचाव की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। बेवक्त कई अज़ा में अकड़न पैदा होने की वजह से इनकी यही हालत हो गई है। इन्हें सर्दी से बचाए रखें और जितना ज्यादा हो सके इन्हें गर्म गिजाएं, गर्म चीजें खाने को दीजिए। फिलहाल अभी इन्हें एक इंजेक्शन लगाना बेहद जरूरी हो चुका है और ये इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगा, वहीं से आपको इंजेक्शन लाना होगा। ये कहकर डॉक्टर साहब ने एक पर्चे पर इंजेक्शन का नाम लिखकर गयासुद्दीन भाई की तरफ वो पर्चा बढ़ा दिया। अल्लाह जाने ये मेरा वहम था या हकीकत, लेकिन मुझे उस नौजवान डॉक्टर की आंखों में खौफ सा लहरता हुआ दिखाई साफ तौर पर दे रहा था और वो गयासुद्दीन को बड़ी ही अजीब नजरों से देखे जा रहा था। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।